बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल के मशहूर तोपकापी पैलेस में, और ये मेरी तोपकापी पैलेस के सिलसिले में आखिरी वीडियो है और शायद सबसे अहम वीडियो है। तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको तोपकापी पैलेस के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में, वहाँ पर जो म्यूज़ियम्स हैं उनके बारे में इन डिटेल बताया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मेरे चैनल पर वो आप देख सकते हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको तोपकापी पैलेस में एक हिस्सा है जहाँ पर के एक म्यूज़ियम है, और इस म्यूज़ियम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और सहाबा इकराम से मुतल्लिका जो मुक़द्दस चीज़ें हैं वो ज़ियारत के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अंदर दाखिल होते ही बाईं जानिब सबसे पहले आपको ये खाना काबा की मुख्तलिफ़ अदवार में इस्तेमाल होने वाली चाबियाँ दिखाई देंगी। तो ये खाना काबा के दरवाज़े की चाबियाँ हैं और उनकी थैलियाँ भी यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर मैं आपको एक अहम इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, बल्कि उनके ज़माने से पहले से लेकर आज तक खाना काबा की चाबियाँ एक ही ख़ानदान के पास हैं, और वो ख़ानदान है बनी शैबा का ख़ानदान, जिनका ताल्लुक़ के कुरैश से है। फ़तह मक्का के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला किया कि खाना काबा की चाबियाँ बनु शैबा के पास ही रहेंगी। उस वक्त बनु शैबा के फ़र्द जिसके पास ये चाबियाँ मौजूद थीं, उनका नाम हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चाबियाँ तुम ले लो, यानी कि हदीस का मफ़हूम है, और ये क़यामत तक चाबियाँ तुम्हारे पास ही रहेंगी, और कोई ज़ालिम हुक्मरान ही होगा जो कि चाबियाँ ये उनसे छीनेगा। चुनांचे आज तक ये चाबियाँ नस्ल दर नस्ल उन्हीं के ख़ानदान में मुंतकिल होती रही हैं। आजकल ये चाबियाँ सालेह बिन ताहा अल शैबी के पास हैं। तो जब भी खाना काबा को खोलना होता है सफाई के लिए, या फिर किसी अहम शख्सियत ने उसका दौरा करना हो, तो यही जो हैं ये खाना काबा के दरवाज़े को खोलते हैं। ये सामने जो आप लकड़ी का एक टुकड़ा देख रहे हैं, ये खाना काबा की शतीर का एक टुकड़ा है जिसका ताल्लुक़ 16वीं सदी से है। और साथ में आप देखिए ग़िलाफ़े काबा, ये भी उसी ज़माने का है शायद। और एक असा है जो कि खाना काबा की शतीर से ही बनाया गया था, और सुल्तान जो अहमद अव्वल हैं उनके इस्तेमाल में ये रहा था। और एक डिब्बा है जिसमें खाना काबा के मुख्तलिफ़ पत्थर हैं, यानी कि जब उसकी रेनोवेशन की गई थी तो उसके छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं। और ये फिर उसी दौर का ये खाना काबा का जो दरवाज़ा है उसका एक हिस्सा है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी ये मुक़द्दस चीज़ें हैं और इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो यहीं पर जो लिखी हुई है वही आपको मैं पहुँचा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाती है तो मैं अल्लाह ताला से और आपसे भी माफ़ी का तलबगार हूँ। तो ये देखिए सामने ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक है। तो ये वही असा है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कई मोअज़्ज़ात अता किए थे, जिनमें से एक मोअज़्ज़ा बहर अहमर को, यानी कि रेड सी को, 2 हिस्सों में तकसीम करने का भी था। तो यहूदी रवायात के मुताबिक ये वाला असा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा, और कई मौक़े ऐसे आए कि इसका कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन 11वीं या 12वीं सदी ईस्वी की किताबों में इसका ज़िक्र मिलता है। आया सोफिया में जो ईसाइयों का अज़ीमुशान चर्च मौजूद था कुस्तुनतुनिया में, तो वहाँ पर यह असा मौजूद था, और जब मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया तो ये वाला असा उनके पास आ गया। ये सामने आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार देख सकते हैं, और एक कॉपर की बनी हुई तख्ती है जिसके ऊपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दर्ज है। और यहाँ पर देखिए जनाब, यहाँ पर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का बाजू है, यानी कि उनके बाजू का ढांचा, जिसके ऊपर अभी आप देख सकते हैं कि सोने का एक सांचा सा बनाया हुआ है। तो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और इनको बादशाह वक्त ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था। और इनका जो सर है उसका बारे में कहते हैं कि वो दमिश्क में एक मस्जिद है वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर इनका मज़ार भी है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर दर्ज है। ये तमाम जो ईसाई से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं ये मुसलमानों को उस वक्त मिली थी जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था। इस जगह में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के निशान देख सकते हैं। तो ज़ाहिर है ये वाला जो खाका सा बना हुआ है ये बाद में बनाया गया है, और शायद जो रवायात हैं उनके मुताबिक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक था, तो उसी हिसाब से फिर इस नक्श को यहाँ पर बनाया गया है। ये उस्मानी दौर का एक रुमाल है, बल्कि पीछे भी दीवार पर एक रुमाल जो है वो लगा हुआ है। तो इन पर कलमा तैयबा और शायद आयात वगैरह लिखी हुई हैं। और ये जो कपड़े हैं और इसके साथ एक डिब्बा भी है, इनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब कुछ पत्थर हैं। इसके अलावा भी इन डिब्बों में
جو مختلف انبیاء کرام ہیں ان کی قبروں کی مٹی اور اس کے علاوہ پتھر وغیرہ موجود ہیں۔ یہ وہی تلوار ہے جو کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھائی تھی، اور یہ والی تلوار حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ ایک اور کمرہ ہے جس میں قرآن پاک کے قدیم نسخے موجود ہیں۔ یہ بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سنہری رنگ کا ایک کور ہے جو کہ حجر اسود میں کسی دور میں استعمال ہوتا تھا۔ تو آج کل تو وہاں پر سلور رنگ کا ایک کور ہے، لیکن کسی دور میں ہو سکتا ہے وہاں سنہری رنگ کا کور ہو۔ اور اسی کمرے میں مسجد جو اقصیٰ ہے اس کا ایک ماڈل بھی موجود ہے۔ یہاں پر ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر بہت ہی روح پرور ماحول ہے۔ تو یہ دیکھیے قرآن پاک کے کچھ قدیم نسخے یہاں پر موجود ہیں۔ یہ والا کمرہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر سامنے آپ جو سنہری رنگ کا ایک بکسہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک سیاہ رنگ کا چوغا ہے، اور یہ ان کو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ کہتے کہ عثمانی سلطان اپنے خاندان کے ہمراہ ہر 15 رمضان کو یہاں پر آتا تھا اور پھر اس چوغے کو بوسہ دیا جاتا تھا۔ یہ جس پیالے کی ابھی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اور یہ وہ پیالہ ہے جس میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی پیش کیا تھا۔ تو یہ پیالہ مٹی کا ہوگا، لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد چاندی کا ایک خول بنا دیا گیا ہے تاکہ اس کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ سامنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک کا ایک نقش دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میوزیم میں جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک کے نقش ہیں یہ بعد میں بنائے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے مختلف علاقوں کے حکمرانوں کو اور اس کے علاوہ قبائلی سرداروں کو بھی کئی خطوط لکھوائے تھے۔ تو یہ جو خط آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ اسی دور کے خط ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لکھوائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو پرویز جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، اور اس کے علاوہ کیسر روم جو کہ اس وقت روم کی سلطنت کا بادشاہ تھا، ان کے نام صحابہ کے تھرو خطوط بھجوائے تھے جس میں ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ تو یہ والا جو خط ہیں یہ چمڑے پر لکھے گئے ہیں، اور ان پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان تمام خطوط کو بہت ہی اچھی حالت میں یہاں پر محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کر سکیں۔ تو میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں ہیں جن میں کہ میں اپنے جذبات کو بیان کر سکوں۔ یہ سامنے جو آپ بکسہ دیکھ رہے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑھی یا سر کے بال۔ تو یہ دیکھیے میں نے تھوڑا سا اس کو زوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والے حصے میں آپ کو دو جو ہیں وہ موئے مبارک آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن بہرحال یہاں پر شیشے لگے ہوئے ہیں، اور پھر کیمرے میں کئی دفعہ جو مطلب چیز ہے وہ بالکل اصل حالت میں محفوظ نہیں ہوتی، اور خاص طور پر یہ جو بال مبارک ہیں یہ بہت ہی باریک ہیں، تو کیمرے میں ان کو محفوظ کرنا کافی مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو پہنچا سکوں، آپ کو بھی ان کی زیارت کروا سکوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی جگہ پر انہوں نے لینس بھی لگائے ہوئے ہیں تاکہ جو موئے مبارک ہیں وہ تھوڑا سا یعنی کہ زوم ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ اس کی زیارت کر سکیں۔ یہاں پر کافی زیادہ چھوٹے بڑے بکسے موجود ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب دانت مبارک اور اس کے علاوہ موئے مبارک بھی موجود ہیں۔ اس تصویر میں نے تھوڑا سا اس کو زوم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اگر آپ بالکل درمیان میں دیکھیں یہ جو ایک دھاگا سا ہے اس کے پیچھے آپ کو ایک باریک سا بال دکھائی دے گا، تو یہی اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک ہے۔ اور اس پکچر میں تو آپ واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے جو ہے باریک سا آپ کو بال دکھائی دے گا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موئے مبارک ہے۔ یہ آپ کو دائیں طرف سنہری رنگ کا جو ڈبہ دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان پاک ہیں، اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال نالین پاک، یعنی کہ ان کے جو جوتے ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے سامنے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب نالین پاک ہیں۔ تو آپ کسی بھی مقام پر ویڈیو کو سلو کر کے تو نیچے لکھی ہوئی انفارمیشن وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق دائیں طرف آپ جو ایک چیز دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک بوتل ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تھا اور ان کو جو غسل دیا گیا تھا تو اس کا پانی جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور بائیں طرف جو آپ دیکھ سکتے ہیں سنہری رنگ کا ایک ڈبہ ہے، تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک ہیں۔ اور یہ جو سفید رنگ کا ایک برتن ہے اس میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک پاک موجود ہے۔ زیادہ تر مقدس چیزیں جو کہ یہاں پر زیارت کے لیے موجود ہیں، کہ جب عثمانیوں نے مصر کو فتح کیا تھا شاید 16ویں صدی میں، تو وہاں سے یہ تمام مقدس چیزیں جو ہیں وہ استنبول میں لے کر آئے تھے۔ اور اس کے علاوہ حجاز جو ہے وہ بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، تو کافی زیادہ چیزیں وہاں سے بھی لائی گئی ہیں۔ یہ سامنے جو آپ تلواریں دیکھ رہے ہیں یہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب تلواریں ہیں، جن کو سیف اللہ بھی کہا جاتا تھا، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ اسلام کے ابتدائی دور میں زیادہ تر جو فتوحات ہوئی تھیں اس میں حضرت خالد بن ولید نے حصہ لیا تھا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے، اور آپ ایک عظیم سپہ سالار اور مجاہد اسلام تھے۔ یہ سامنے جو آپ ایک تلوار دیکھ رہے ہیں یہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ والی تلوار شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی وہ آگے سے اس کے 2 سرے ہوتے تھے، تو بالکل یہ وہی والی تلوار ہے۔ ابھی میں دوبارہ آپ کو اوپر والی تلوار دکھاتا ہوں، تو یہ دونوں تلواریں جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں۔ یہ دیکھیے، اور پھر دائیں جانب جو ایک تلوار ہے یہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ تو یہاں پر آپ ان کی ڈیٹیل جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ سامنے کچھ ٹوپیاں دیکھ سکتے ہیں جو کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں۔ یہ سامنے جو آپ ایک کپڑے کی زیارت کر رہے ہیں یہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منسوب ہے، اور یہاں پر جو انفارمیشن درج ہے اس کے مطابق یہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نقاب ہے، اور پیچھے دیوار پر 3 پگڑیاں ہیں۔ تو سب سے جو بائیں طرف والی کالے رنگ کی پگڑی ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور دائیں طرف والی یہ جو پگڑیاں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں۔ اور یہ جو کپڑا ہے یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ یہ میں صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکا۔ ابھی آپ جس پاک لباس کی زیارت کر رہے ہیں یہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چوغا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چوغا، یا آپ اسے اوور کوٹ کہہ لیجئے۔ خرقہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، نیچے آپ اس کی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ والا لباس بھی جنتوں کی عورتوں کی سردار سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منسوب ہے، اور یہ بھی عثمانی دور کا ایک لباس ہے جس پر شاید قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے ارطغرل سیریل دیکھی ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ابن عربی ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک کرتا جو ہے وہ ارطغرل کو دیتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں نیچے ٹرکش لینگویج میں لکھا ہوا ہے تو مجھے بہت زیادہ سمجھ نہیں آئی، لیکن جو اندازہ ہوا ہے اسے یہی پتہ چلا ہے کہ عثمانی دور میں مسجد نبوی کا جو ممبر تھا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ عثمانی دور کا کوئی کرتا ہے، اور ساتھ میں اس کی دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ میں کچھ تلواریں ہیں۔ تو یہاں پر کافی زیادہ رش ہے، تو رش کچھ کم ہوتا ہے تو میں ان ڈیٹیل آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ تلواریں جو ہیں یہ کن سے منسوب ہیں۔
تو اس جگہ پر 6 تلواریں ہیں جن کی تفصیل ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اگر آپ نیچے سے اوپر کی جانب جائیں تو سب سے نیچے تلوار ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، اور سب سے جو اوپر والی تلوار ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو یہ تھا جناب توپ کبھی پیلس کا وہ حصہ جس کو دیکھنے کی میری کافی عرصے سے خواہش تھی۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور جن ویورز نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔